تو اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہے کہ انہوں نے گمان کر لیا ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ ان پر تنگی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے ایک معزز نبی اور رسول ہیں، اور ان کی قوم کے لوگ اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب کے مستحق ہیں، انہی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اس عذاب کی خبر انہیں پہلے ہی سنا دی گئی ہے اور مہلت دے دی گئی ہے، مگر وہ خود اگرچہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی چلے آئے ہیں پھر بھی انہیں سرزنش نہیں کی جائے گی اور وہ کسی گرفت میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی تنگی نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے۔ مطلب یہ کہ ہم انہیں کوئی سزا نہیں کریں گے اور ان پر کسی طرح کی تنگی نہیں کریں گے، اور وہ سمندر کی طرف چل دیے۔ انہی دنوں میں عذاب الہی کی کچھ علامات نینوا بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا، اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا، اور جو عذاب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی، اس لیے وہ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا، جلدی کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی 1,20,000 افراد ایمان لے آئے۔ انہوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور عاجزی، انکساری اور آہوزاری شروع کر دی، رونے لگے، اللہ سے بخشش مانگنے لگے، پھر اسی حالت زار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے۔ ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہوزاری کرنے لگے تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے۔ یہ عذاب 3 دن تک ان کے سروں پر منڈلاتا رہا، اور یہ بھی مسلسل آہوزاری کرتے رہے، اپنی عاجزی ظاہر کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 98 میں فرماتے ہیں، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا سوائے یونس کی قوم کے۔ مطلب یہ کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کے بارے میں یہ سننے میں نہیں آیا کہ پوری قوم ایمان لے آئی ہو۔ تمام بستیوں میں ایک بھی بستی ایسی نہیں تھی، بس ایک یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 98 میں فرماتے ہیں، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ مطلب یہ کہ ہم نے انہیں دنیاوی زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع دیا۔ اب اس قوم پر قیامت کے دن تک عذاب نہیں اترے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بستی کے تمام باشندے کسی نبی پر کبھی ایمان نہیں لائے، یا تو سب نے کفر کیا یا پھر اکثر نے کفر کیا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم واحد ایسی قوم ہے
جو تمام کی تمام عذاب الہی کے آثار دیکھ کر ایمان لے آئی۔ سابقہ ادوار میں جتنی بھی بستیاں گزریں ان میں اہل ایمان کے ساتھ یا تو کفار رہے ہیں یا ان میں منافقین بھی رہے ہیں، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، وہ سب کے سب کافر تھے، پھر سب کے سب ایمان لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہے اور اس کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب دوسری طرف کی سنیے، یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 140 میں فرماتے ہیں، اذ ابق الى الفلك المشحون، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے۔ کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طغیانی آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، قرع ڈالو۔ جس کے نام کا قرع نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ قرع ڈالا گیا۔ سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہیں، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو، پھر قرع ڈالو۔ چنانچہ پھر قرع ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری مرتبہ پھر قرع ڈالا گیا، اس بار پھر یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 141 میں فرماتے ہیں، فساهم فكان من المدحضين، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔ ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا۔ فالتقمه الحوت، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حوت کو القاء فرمایا، انہیں کھانا نہیں، نہ ان کے جسم کو کوئی گزند پہنچے۔ یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 142 میں فرماتے ہیں، فالتقمه الحوت وهو مليم، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو ان کا نام قرآن اندازی میں نکلتا رہا ہے تو وہی مقصود ہیں۔ چنانچہ خود کو ملامت کرنے لگے، اور یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت، آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ بعض روایات میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، فنادى في الظلمات، آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ سورۃ الصافات آیت 143 اور 144 میں فرماتے ہیں، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھاہ گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات